ایک تھا سلیم اپنے زمانے کا ایک ایسا نام جو ہر زبان پر تھا۔ اس کا شہر میں دبدبہ تھا، اس کی دولت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ عالی شان محلات، ہر قسم کی آسائشیں اور نوکروں کی لمبی قطاریں اس کے اشاروں پر چلتی تھیں۔ اس کی محفلیں سجتی تو دور دور سے لوگ اس کی ذہانت اور کاروبار کی سوجھ بوجھ کے قصے سنے آتے۔ مگر اس تمام شان و شوکت اور تعریفوں کے شور میں سلیم کے اندر ایک ایسا بیج پنپ رہا تھا جو آہستہ آہستہ ایک زہریلے درخت کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ یہ غرور کا بیج تھا۔ وہ خود کو سب سے برتر سمجھتا، ہر کامیابی کو اپنی ذات سے منسوب کرتا اور اپنی قسمت کا مالک خود کو جانتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا اس کے اشاروں پر ناچتی ہے اور کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو اکثر دوسروں کو مروب کر دیتی۔ اس کی زبان میں تیزی تھی اور دل میں نرمی کی جگہ پتھر نے لے لی تھی۔ وہ غریبوں کو حقارت سے دیکھتا اور کمزوروں پر روب جماتا۔ اس کے گرد چاپلوسوں کا ایک ہجوم رہتا جو اس کے ہر غلط فیصلے کو سراہتے اور اس کے ہر لفظ کو حکمت کا موتی قرار دیتے۔ سلیم ان جھوٹی تعریفوں میں ایسا گم ہوا کہ اسے کبھی اپنی اصل نظر ہی نہ آئی۔ اسے یاد ہی نہ رہا کہ یہ سب کچھ اس کا اپنا نہیں بلکہ ایک امانت ہے جو کسی بھی وقت واپس لی جا سکتی ہے۔ اس کے محل کے باغ میں نایاب پھول کھلتے جن کی خوشبو دور دور تک پھیلتی، مگر سلیم کو ان پھولوں کی عاجزی کا احساس نہ ہوا۔ وہ صرف اپنی ذات کے محور پر گھومتا رہا۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی گونج تھی جو اکثر دوسروں کو خوفزدہ کر دیتی۔ وہ اپنے فیصلوں میں کسی کی رائے کو اہمیت نہ دیتا اور جو اس سے اختلاف کرتا اسے اپنا دشمن سمجھتا۔ اس کی زندگی ایک ایسے دریا کی مانند تھی جو تیزی سے بہتا چلا جا رہا ہو اور اسے اپنی منزل کا کوئی ادراک نہ ہو۔ ایک دن سلیم نے ایک بہت بڑی تجارت میں ہاتھ ڈالا۔ اس کے تجربہ کار مشیروں نے اسے خبردار کیا کہ یہ ایک خطرناک سودا ہے اور اس میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، مگر سلیم نے ان کی ایک نہ سنی۔ اس کے غرور نے اسے یہ ماننے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میری قسمت ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اور یہ سودا بھی مجھے مزید بلندیوں پر لے جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں دولت کی چمک تھی اور اس کے دل میں تکبر کا راج۔ اس نے تمام سرمایہ اس ایک سودے میں لگا دیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب اس کے گودام مال سے بھر جائیں گے اور اس کی تجوریاں مزید سونے سے لبالب ہو جائیں گی۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کئی مہینے گزر گئے اور سودے سے کوئی خبر نہ آئی۔ سلیم بے چین ہونے لگا مگر اس نے اپنی پریشانی کسی پر ظاہر نہ ہونے دی۔ آخر کار ایک دن ایک قاصد بری خبر لے کر آیا۔ وہ سودا مکمل طور پر ڈوب چکا تھا اور سلیم کا سارا سرمایہ سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہو چکا تھا۔ یہ خبر سن کر سلیم کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں رقص کرنے لگیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے گرج کر کہا، میں سلیم کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، مگر حقیقت اس کے سامنے ایک پہاڑ کی طرح کھڑی تھی۔ یہ تو بس آغاز تھا۔ ایک کے بعد ایک سلیم کے کاروبار تباہ ہوتے چلے گئے۔ اس کے گودام خالی ہو گئے، اس کی دکانیں ویران ہو گئیں۔ وہ لوگ جو کل تک اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے آج اس سے آنکھیں چراتے ہیں۔ اس کے دوست جن کے ساتھ وہ محفلیں سجاتا تھا ایک ایک کر کے کنارہ کش ہو گئے۔ اس کی رشتہ داریاں بھی مفادات کی زنجیروں میں جکڑی تھیں اور جب مفاد ختم ہوا تو رشتے بھی ٹوٹ گئے۔ سلیم نے اپنے آپ کو تنہا پایا ایک ایسے ویران جزیرے پر جہاں کوئی ہمدرد نہ تھا۔ اس کے دل پر ندامت کے بوجھ نے ڈیرے ڈال لیے تھے مگر غرور ابھی بھی پوری طرح سے نہیں ٹوٹا تھا۔ وہ اب بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ سب اس کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ وہ خدا کو، قسمت کو اور دوسروں کو الزام دیتا رہا۔ ایک صبح سلیم کو اطلاع ملی کہ اس کا عالی شان محل بھی نیلام ہونے والا ہے۔ اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ اس محل میں پلا بڑا تھا، اس کی ہر دیوار سے اس کی یادیں وابستہ تھیں، مگر اب وہ اس کا نہیں رہا تھا۔ جب نیلامی کا دن آیا تو سلیم ایک کونے میں چھپا یہ منظر دیکھتا رہا۔ اس کے محل کی ایک ایک چیز بک رہی تھی اور اس کے دل پر جیسے آری چل رہی تھی۔
اس نے اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر چھپا لیا، مگر دل کا درد چھپانا ممکن نہ تھا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ دولت اور عزت کتنی فانی چیزیں ہیں۔ وہ ہوا کا ایک جھونکا تھیں جو آئیں اور گزر گئیں۔ بے گھر بے یار و مددگار سلیم نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اب اس شہر میں نہیں رہ سکتا تھا جہاں ہر گلی ہر کوچہ اس کی سابقہ شان و شوکت اور موجودہ ذلت کی گواہی دے رہا تھا۔ اس نے ایک پرانے بوسیدہ لباس میں اپنا مختصر سامان باندھا اور رات کی تاریکی میں شہر سے نکل کھڑا ہوا۔ اس کی منزل کوئی نہ تھی، بس ایک نامعلوم سفر کا آغاز تھا۔ صحرا کی ریت اس کے قدموں تلے سرک رہی تھی اور آسمان پر چاند اپنی مدھم روشنی بکھیر رہا تھا۔ سلیم کو پہلی بار زندگی کی حقیقت کا سامنا تھا۔ بھوک، پیاس اور تھکن اس کے جسم کو نڈھال کر رہی تھی۔ اس کے دل میں خوف تھا، ایک انجانا خوف کے آگے کیا ہوگا، مگر اس خوف کے ساتھ ہی ایک عجیب سی امید بھی تھی، ایک نئی زندگی شروع کرنے کی دھندلی سی امید۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک ویران بستی میں پہنچا جہاں چند کچے مکانات اور ایک سوکھا کنواں تھا۔ بستی کے لوگ سادہ اور محنتی تھے، کسی نے اسے نہیں پہچانا اور سلیم نے بھی اپنی اصل چھپا کر رکھی۔ اس نے اپنا نام بدل کر مسافر رکھ لیا۔ یہاں اسے پہلی بار محنت مزدوری کا سامنا ہوا۔ وہ کھیتوں میں کام کرتا، کنویں سے پانی نکالتا اور بستی والوں کے چھوٹے موٹے کام کرتا۔ اس کے ہاتھ جو کبھی ریشم اور سونے سے کھیلتے تھے اب کھردرے اور زخموں سے بھرے ہوئے تھے۔ جسمانی مشقت نے اس کے غرور کو مزید توڑا۔ اسے احساس ہوا کہ ہر انسان برابر ہے اور محنت ہی اصل عزت ہے۔ راتوں کو جب بستی سو جاتی، سلیم اکیلا بیٹھ کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے اور وہ خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ اس نے اپنے غرور، تکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھنے پر ندامت کا اظہار کیا۔ اس نے دعا کی کہ اسے صبر اور شکر کی توفیق ملے۔ ان دعاؤں میں اسے ایک عجیب سا سکون ملتا۔ اسے محسوس ہوتا کہ اس کا دل ہلکا ہو رہا ہے۔ وہ اب چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدر کرنے لگا تھا۔ ایک لقمہ روٹی، ایک گھونٹ پانی اور سر چھپانے کی جگہ بھی اس کے لیے کسی شاہی نعمت سے کم نہ تھی۔ بستی میں ایک بزرگ درویش رہتے تھے جن کی آنکھوں میں حکمت اور دل میں نور تھا۔ سلیم اکثر ان کی محفل میں بیٹھتا اور ان کی باتیں سنتا۔ درویش نے اسے بتایا کہ دنیا کی دولت فانی ہے اور اصل دولت دل کا سکون اور ایمان کی پختگی ہے۔ انہوں نے سلیم کو صبر اور شکر کی اہمیت سمجھائی۔ سلیم نے ان کی باتوں پر عمل کرنا شروع کیا۔ اس نے بستی کے لوگوں کی بے لوث خدمت کی، ان کے دکھ درد میں شریک ہوا۔ اس نے بیماروں کی تیمارداری کی اور بھوکوں کو کھانا کھلایا۔ بستی والے اسے محبت سے بابا مسافر کہنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی چمک نہیں تھی بلکہ ایک نرمی اور عاجزی تھی۔ کئی سال اسی طرح گزر گئے۔ سلیم اب ایک مکمل طور پر بدلا ہوا انسان تھا۔ اس کے دل میں اب کوئی غرور نہ تھا، صرف شکر گزاری اور محبت تھی۔ ایک دن اسے اپنے وطن کی یاد شدت سے آئی۔ اسے لگا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ واپس جائے، مگر کسی دولت عزت کی تلاش میں نہیں بلکہ اپنے تجربات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اس نے بستی والوں سے اجازت لی اور ایک بار پھر سفر پر روانہ ہو گیا۔ واپسی کا سفر بھی تنہا اور طویل تھا۔ جب وہ اپنے شہر کی حدود میں داخل ہوا تو سب کچھ بدلا ہوا نظر آیا۔ پرانی عمارتیں ٹوٹ پھوٹ چکی تھیں اور نئی آبادیاں بن چکی تھیں۔ اس کا اپنا محل ایک کھنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ سلیم نے ایک لمبی آہ بھری، مگر اب اس کے دل میں کوئی دکھ نہ تھا، صرف عبرت کا احساس تھا۔ اس نے شہر کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی جگہ پر اپنا ٹھکانہ بنایا۔ اس نے ایک مدرسہ کھولا جہاں وہ بچوں کو دین کی تعلیم دیتا اور بڑوں کو صبر، شکر اور عاجزی کا درس دیتا۔ اس نے اپنی کہانی کسی کو نہیں سنائی، مگر اس کی باتوں میں ایک گہرا اثر تھا۔ ایک دن شہر کے ایک پرانے تاجر جو سلیم کے دوستوں میں سے تھا مدرسے کے پاس سے گزرا۔ اس نے بابا مسافر کی شکل دیکھی تو اسے کچھ جانا پہچانا سا لگا۔ اس نے غور سے دیکھا اور پھر حیرت سے پکار اٹھا، سلیم، کیا یہ تم ہو؟ سلیم نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔
تاجر نے سلیم کی حالت دیکھی، اس کے سادہ لباس اور عاجزانہ رویے کو دیکھا اور پھر اپنے آنسو روک نہ سکا۔ اس نے سلیم سے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تم کہاں چلے گئے تھے؟ سلیم نے اسے اپنی ساری کہانی سنائی، اپنے غرور سے لے کر اپنی ندامت اور پھر اپنے روحانی سفر تک۔ تاجر نے سلیم کی باتوں کو غور سے سنا اور پھر کہا، تم نے دولت کھو دی مگر وہ حاصل کر لیا جو ہزاروں دولتوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سلیم نے جواب دیا، ہاں میں نے سب کچھ کھو کر سب کچھ پا لیا۔ اب میرا دل سکون میں ہے، میری روح مطمئن ہے، مجھے اب کسی دولت کی خواہش نہیں، صرف خدا کی رضا اور مخلوق کی خدمت کی تمنا ہے۔ سلیم نے اپنی باقی زندگی اسی طرح گزاری، وہ شہر کے لیے ایک روشنی بن گیا۔ اس کی کہانی ہر زبان پر تھی، مگر اب یہ غرور اور دولت کی نہیں بلکہ عاجزی، صبر اور ایمان کی کہانی تھی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ انسان کی اصل پہچان اس کے مال و دولت سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور اس کے دل کی پاکیزگی سے ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا نور تھا جو ہزاروں چراغوں سے بھی زیادہ روشن تھا۔ اس کی زندگی ایک سبق بن گئی، ایک ایسی کہانی جو آنے والی نسلوں کو بھی یہ بتاتی رہے گی کہ غرور کا انجام ہمیشہ پستی ہوتا ہے اور صبر و شکر ہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔